نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الصلاۃ. باب کیف فرضت الصلاۃ، کس طرح فرض ہوئی نماز فی الاسراء، لیلۃ الاسراء کو. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں، حدثنی ابو سفیان فی حدیث ہرقل، کہ بیان کیا مجھ سے ابو سفیان نے ہرقل والی حدیث میں. فقال، اس نے کہا، کس نے؟ ابو سفیان نے. یأمرنا، کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کا؟ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ، نماز کا، والصدق، سچائی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، حرام سے بچنے کا. تو گویا نماز کی تعلیم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سر فہرست ہے، اور مکہ میں ہی فرض ہو چکی تھی، جبکہ باقی چیزیں رمضان، زکوٰۃ، حج وغیرہ بعد میں مدینہ میں آ کے فرض ہوئے ہیں، لیکن نماز مکہ میں ہی. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال، انس بن مالک کہتے ہیں، کان ابو ذر، ابو ذر یحدث، بیان کرتے تھے حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال، آپ نے فرمایا، فرج عن سقف بیتی، فرجا کھولی گئی، عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت، وانا بمکہ تھا، اور میں مکہ میں تھا. اب آپ کہیں گے یہ کیسے، یہ پاسبل ہے؟ جو اللہ تعالیٰ آسمان بنا سکتا ہے اور پہاڑ جما سکتا ہے، اس کے لیے ایک چھت کھولنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اور اب آپ بھی ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں کہ جس سے آپ ایک بٹن دباتے ہیں تو شیشہ کھل جاتا ہے، اور پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کسی ہوٹل وغیرہ میں جائیں تو دروازہ خود ہی کھل جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کون کو مشکل ہے کہ وہ کوئی کام کر لے؟ اس لیے معراج کا واقعہ پڑھنے سے پہلے ذہن کو اچھی طرح صاف کر لیں کہ معراج جو تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جسم اور روح کے ساتھ تھی، خالی روحانی نہیں تھی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پر ایمان لانا ایسے ہی جیسے غیب پر ایمان لانا. فنزل جبریل، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، آئے، تشریف لائے. ففرج صدری، تو انہوں نے میرا سینہ کھولا. ثم غسلہ، پھر اس کو دھویا. بماء زمزم، زمزم کے پانی سے. اگر اب ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، انسانوں کے لیے پاسبل ہوگی، تو جبریل کے لیے کیوں مشکل ہے؟ ثم جاء بقسط، ایک تشت لائے، من ذہب، سونے کا، ممتلئ حکمتن، جو بھری ہوئی تھی حکمت سے، و ایمانن، اور ایمان سے. فافرغہ، انڈیلا اس کو، فی صدری، میرے سینے میں. ثم اطبقہ، پھر اس کو بند کر دیا، سینہ جوڑ دیا. یعنی اس سے پہلے کہ سفر کرایا جاتا اس کی تیاری کرائی گئی. اور تیاری صرف ظاہری لباس پہنا کر نہیں، ہم تو کہیں جاتے ہیں تو صرف میک اپ اور کپڑوں کا اور ظاہری باتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ملاقات کے لیے جایا جا رہا تھا، اور وہ چیزیں دیکھی جانی تھی کہ جو اب تک نہیں دیکھی گئی تھی. اس سے ملاقات کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ سینہ علم و حکمت سے بھرا ہو، اور وہ علم و حکمت عمل میں بھی ڈھل جائے، پھر دیکھنے کے قابل ہوں گے اس رب کو. اور اگر ہماری ساری زندگی کی توجہ اسی بات پہ رہی کہ لباس میرا دوسروں سے بڑھ کر ہو اور دنیا داری میں سب سے آگے ہوں، تو پھر ذرا سوچ لیجئے کہ اس ملاقات کے وقت کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملاقات سے پہلے کس طرح پریپیئر کیا جا رہا ہے؟ کہ علم و حکمت بھر کے. اب آپ کہیں گے کہ ان کو تو ڈال دی تھی، اگر ہمیں بھی اس طرح ہی بیٹھے بیٹھے ڈال دی جائے. تو بات یہ کہ ان کا جو مقام تھا اور ان کی جو منزلت تھی، یا ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، وہ اور تھا، اس لیے کہ ان کے اوپر تمام انسانوں کو ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری تھی. وہ ذمہ داری اتنی ہم پر نہیں، تو جتنی جس پر ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عنایت بھی کر دیتے ہیں، تو ان کو اتنی خیر اور بھلائی میں کثرت دی گئی. ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء الدنیا، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ آسمان دنیا کی طرف چڑھ گئے. فلما جئت الی السماء الدنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان دنیا کی طرف گیا، قال جبریل،
تو جبریل علیہ السلام نے کہا کس سے؟ لخازن السماء، آسمان کے خازن سے یعنی داروغہ سے، دربان سے، افتح، دروازہ کھولو۔ قال من ھذا، دربان کہتا ہے کہ کون آئے ہیں، یہ کون ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ قال جبریل، کہتے ہیں جبریل ہوں۔ قال، پوچھتا ہے حل معک احد، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قال نعم، جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں، معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقال، پھر پوچھتا ہے ارسل الیہ، کیا ان کو بلا بھیجا گیا ہے؟ کتنے امانت دار تھے اپنی ڈیوٹی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں آسمانوں پہ اور مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی پر، یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، اپنی عقل نہیں استعمال کرتے یا اپنی طرف سے نہیں باتیں شامل کرتے، وہی کرتے ہیں جو حکم مل گیا۔ لہٰذا اس لیے یہ ساری تحقیق ہو رہی کہ یہاں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں، صرف وہ آ سکتا ہے جس کو اذن ملے۔ قال نعم، تو جبریل کہتے ہیں جی ہاں۔ فلما فتح، تو جب اس نے دروازہ کھولا، علونا السماء الدنیا، ہم چڑھ گئے آسمان دنیا پر۔ فاذا رجل قائد، تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، علی یمینہ اسودۃ، اس کے دائیں ہاتھ پر کچھ لوگ ہیں، گروہ ہیں لوگوں کے، جھنڈ کے جھنڈ، یہ سواد اعظم کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے آسمان دنیا پر جس کے دائیں طرف لوگوں کے جھنڈ ہیں، وعلی یسارہ اسودۃ، اور بائیں طرف بھی بہت سے لوگ ہیں، جھنڈ کے جھنڈ۔ اذا نظر قبل یمینہ، جب وہ شخص دیکھتا ہے اپنے دائیں طرف، ضحک، ہنس پڑتا ہے، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ، جب وہ دیکھتا ہے اپنے بائیں جانب، بکا، رو پڑتا ہے۔ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، تو وہ شخص کہتا ہے مرحبا، ویلکم، بالنبی الصالح، صالح نبی کو، والابن الصالح، اور صالح بیٹے کو۔ یہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارا۔ قلت لجبریل، میں نے پوچھا جبریل سے، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال ھذا آدم، کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام ہے۔ وھذہ الاسودہ، اور یہ جو لوگوں کے گروہ ہیں، ان یمینہ، آپ کے دائیں طرف، وشمالہ، اور بائیں طرف، نسمو بنیہ، نسمو ارواح ہیں، روحیں ہیں، بنیہ، آپ کے بچوں کی اولاد ہے۔ اب آپ سوچیں گے آنے سے پہلے یا جانے کے بعد، یعنی روحیں کن کی؟ وہ جو ابھی آئے نہیں یا وہ جو آ کے چلے گئے؟ تو جو اور روایات ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روحیں یا علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین ایک مقام ہے جو بہت بلند جگہ پہ، اور سجین 7ویں زمین کے نیچے ایک بہت پستی میں مقام ہے، وہاں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں وہ روحیں آدم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ان کے پاس لائی جاتی ہیں، اور وہ اس وقت میں ان کے پاس ہوں کہ جو دنیا میں اچھے کام کر کے گئے وہ ادھر مل گئے اور برے والے ادھر۔ جیسے کہ وہ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ جب علیین میں ایک شخص مرتا ہے، جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی اور اس کا جاننے والا پہنچتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے فلاں کا کیا حال ہے، تو کہتا ہے وہ یہاں نہیں پہنچا، وہ تو دنیا سے جا چکا ہے۔ پھر وہ پریشان ہوتا ہے، اچھا وہ پھر سجین میں چلا گیا ہوگا۔ یہ بالکل واضح فرق، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سب الگ الگ، یہیں سے رستے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر تو وہاں بھی وہ الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ روحیں ہوں جو ابھی دنیا میں نہیں پہنچی، منہم شقی ومنہم سعید، جیسے آتا ہے ایک اور جگہ پر۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ فأہل الیمین، تو دائیں طرف والے، منہم اہل الجنہ، ان میں سے اہل جنت ہیں، والاسودۃ التی عن شمالہ اہل النار، اور اس کے بائیں طرف والے لوگ جو ہیں یہ دوزخ والے ہیں۔ فاذا نظر عن یمینہ، جب اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا، ضحک، ہنس پڑا، واذا نظر قبل شمالہ بکا، اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کے رو پڑا۔ حتی عرج بی الی السماء الثانیۃ، یہاں تک کہ لے چڑھے مجھ کو دوسرے آسمان پر۔ کون؟ جبریل علیہ السلام۔ فقال لخازنہا، تو اس کے دربان سے کہا افتح، کھولو۔ فقال له خازنہا مثل ما قال الاول، دوسرے آسمان کے دربان نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا، مکالمہ دہرایا نہیں گیا۔ ففتح، دروازہ کھل گیا یا اس نے کھول دیا۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فذکر انہ، کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجد پایا فی السماوات، آسمانوں میں، آدم علیہ السلام کو، و ادریسا و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم صلوات اللہ علیہم، ولم یثبت کیف منازلہم،
اور یہ نہیں بتایا کہ کس کا ٹھکانہ کس پر ہے، غیر انہ ذکر، سوائے اس کے کہ آپ نے ذکر فرمایا، انہ وجد آدم فی السماء دنیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانی دنیا میں پایا، و ابراہیم فی السماء السادسۃ، اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں، قال انس کہتے ہیں فلما مر جبریل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بادریس، جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے، قالا، تو انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، انہوں نے کیا کہا؟ مرحبا، ویلکم، صالح نبی کو اور صالح بھائی کو۔ اخاہم کا تھا نا، تمام انبیاء کا آپس میں رشتہ کیا ہے کہ وہ بھائی بھائی۔ فقلت من ھذا؟ قال ھذا ادریس، میں نے پوچھا یہ کون؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ ثم مررت بموسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرا، فقال مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، قلت من ھذا؟ قال ھذا موسیٰ۔ ثم مررت بعیسیٰ، پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، قلت من ھذا؟ قال عیسیٰ۔ ثم مررت بابراہیم، فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، ابراہیم علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ ابن الصالح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو بیٹا کہہ کے پکارا۔ قلت من ھذا؟ قال ھذا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابن شہاب، امام زہری کہتے ہیں فاخبرنی ابن حزم، مجھ سے ابن حزم نے کہا، ان ابن عباس، کہ ابن عباس و ابا حبۃ الانصاری کانا یقولان، اور ابو حبہ الانصاری دونوں کہتے تھے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوى، پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک بلند ہموار جگہ پر پہنچ گیا، مستوی یعنی جو ہموار تھی، اسمع فیہ، میں سن رہا تھا اس میں، صریف الاقلام، قلموں کے چلنے کی آواز، قلم چلنے کی آواز، اور یہ لوح محفوظ پر قلم سے لکھا جا رہا تھا۔ قال ابن حزم، ابن حزم کہتے ہیں وانس بن مالک، اور انس بن مالک، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ فرجعت بذالک، تو میں ان کو لے کے پلٹا، حتی مررت علی موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، فقال ما فرض اللہ لک علی امتک، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہاری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے، یعنی اس کے لیے کیا تحفہ لے کے جا رہے ہو؟ قلت فرض 50 صلاۃ، تو میں نے بتایا کہ 50 نمازیں۔ قال موسیٰ فرجع الی ربک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، واپس جاؤ اپنے رب کے پاس، فإن امتک لا تطیق ذلک، تیری امت اس کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ فراجعانی، انہوں نے مجھے واپس لوٹایا، فوضع شطرہا، تو رکھ دیا اس کا ایک حصہ، یعنی کچھ نمازیں ساقط کر دی۔ فرجعت الی موسیٰ قلت وضع شطرہا، میں نے واپس آ کے بتایا کہ ایک حصہ ہٹا دیا گیا ہے۔ قال راجع، واپس جاؤ ربک فإن امتک لا تطیق۔ فراجعت فوضع شطرہا، فرجعت الیہ فقال ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، فراجعتہ فقال ہن 5 وہن 50، کہ یہ 5 ہیں لیکن 50 کے برابر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا کہ یہ 5 ہیں اور حقیقت میں 50 ہیں، کیونکہ ہمارے لیے کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گناہ ہے، تو 10 5 50۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ ہم لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہوا کہ اس نعمت کا احساس دلایا جائے کہ دیکھو 5 پڑھو گے تو بھی 50 کا ثواب دوں گا، لیکن اگر نہیں پڑھو گے تو پھر یاد رکھو کیا بنے گا تمہارے ساتھ۔ لا يبدل القول لدی، نہیں بدلی جاتی بات میرے حضور۔ فرجعت الی موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، فقال راجع ربک فقلت استحییت من ربی، موسیٰ علیہ السلام کہتے پھر جاؤ اپنے رب کے پاس، میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا 5 بھی نہیں پڑھیں گے، اور انہیں بنی اسرائیل کا تجربہ تھا نا۔ ثم انطلق بی حتی انتہا بی الی سدرۃ المنتہا، پھر وہ لے چلا مجھ کو، کون؟ جبریل علیہ السلام، حتی یہاں تک کہ انتہا بھی آخر میں پہنچا دیا مجھ کو، الی سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، وغشیہا الوان، اور ڈھانپ رہے تھے اس کے اوپر رنگ، یعنی رنگوں اور نور کی بہار تھی سدرۃ المنتہا پہ۔ لا ادری ما ہی، میں نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیا تھے، وہ کیا رنگ و نور کا سما تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، فاذا فیہا حبائل اللؤلؤ، تو میں نے اس میں موتیوں کے ہار دیکھے۔
کتنا شوق ہوتا ہے عورتوں کو ان سب چیزوں کا، لیکن کتنی عارضی ہیں وہ سب چیزیں جو یہاں مل جائیں. ایسے عمل کی ضرورت ہے جو وہاں موتیوں کے ہار سے آپ کو لاد دیا جائے. وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور وہاں کی مٹی جو تھی اس میں مشک کی خوشبو تھی، یعنی جنت کا نظارہ دکھایا گیا. یہ حدیث جو ہے اس کا صرف ایک حصہ یہاں پر لایا گیا ہے، یہ اس سے بھی طویل حدیث ہے. امام بخاری کتاب الصلاۃ میں اس کو لے کر کیوں آئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ فرض 50 صلاۃ، اور پھر وہ 5 کس طرح ہوئی، یعنی نمازوں کی فرضیت کا حکم کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز فرض کب ہوئی؟ معراج کی رات میں ہوئی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها، فرض کیا اللہ نے نماز کو جب فرض کیا اس کو رکعتین فی الحضر والسفر، دو رکعتیں حضر میں بھی اور سفر میں بھی. یعنی ابتداء میں جب نماز فرض ہوئی تو 4 نہیں تھی رکعتیں، 2 ہی تھیں. فاقرت صلاة السفر، اقرت پکی کر دی گئی، مقرر کر دی گئی صلاۃ السفر، یعنی سفر کی نماز تو 2 ہی. وزید فی صلاۃ الحضر، اور حضر کی نماز یعنی گھر میں یا اپنی جگہ پہ یا اپنے شہر میں پڑھنے والی نماز 4 کر دی گئی، یہ زیادہ کر دی گئی، یعنی 2 کی بجائے 4 کر دی گئی. باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، باب نماز میں کپڑوں کا پہننا واجب ہے، وجوب واجب ہے صلاتی نماز میں، فی الثیاب یعنی لباس میں نماز پڑھنا. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خذوا زینتکم، پکڑو اپنی زینت یعنی پہنو اپنا لباس، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس یا ہر مسجد میں یعنی ہر نماز میں. ظاہر مسجد میں نماز ہی پڑھنے انسان جاتا ہے، لیکن کئی لوگ نماز کے لیے نہیں سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ایک مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، اذان ہونے کے باوجود نہیں اس وقت نماز پڑھتے. ومن صلی ملتحفا، اور جس نے نماز پڑھ لی کپڑا لپیٹ کر، یعنی پہنا نہیں بلکہ کپڑا لپیٹ لیا صرف، یعنی اس کے پاس صرف ایسا کپڑا تھا کہ جس کو اس نے اپنے جسم پر ریپ کر لیا. فی ثوب واحد، اور ایک ہی کپڑا تھا، 2 نہیں تھے، یعنی قمیض اور شلوار نہیں تھی. وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا یزرہ، اس کپڑے کو ٹانک لے، ولو بشوکۃ، خواہ ایک کانٹے کے ساتھ، یعنی اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اس کو لپیٹ کر اس کو اس طرح ٹانک لو کہ جیسے سوئی لگائی جاتی ہے، پن ہوتی ہے یا کانٹا ہوتا ہے یا کلپ ہوتا ہے یا سیفٹی پن ہوتی ہے، یعنی ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو ٹانک لینا چاہیے تاکہ نماز میں وہ گرے نہ. پھر کیا خیال ہے ہمیں اپنے دوپٹوں کے بارے میں؟ رکوع میں جاتے تو نیچے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر وہیں گرنے لگتے ہیں، پھر اٹھتے، ساری نماز ایک کھیل بنی ہوئی ہوتی ہے. حالانکہ حکم کیا ہے کہ اگر ایسا کپڑا ہو تو اس کو ٹانک لینا چاہیے تاکہ نماز میں وہ ایسی ڈسٹربنس پیدا نہ کرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مسلسل حرکت کے ساتھ نماز پڑھتی تو لگتا ہے جیسے کچھ پڑھا ہی نہ ہو. فی اسنادہ نظر، اس کی اسناد میں گفتگو ہے. ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ، اور جس نے نماز پڑھی کسی ایسے کپڑے میں جس میں اس نے جمع کیا تھا، ما لم یر فیہ اذن، اگر اس میں کوئی نجاست نہیں تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اسی میں نماز پڑھ سکتا ہے. وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا ہو کے مت کرے، کیونکہ عرب ایسا کیا کرتے تھے. اب یہ جو پیچھے ایک حدیث آئی یزرہ ولو بشوکۃ، تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ امام بخاری کی کتاب تو صحیح ہے، یہ ضعیف سند والی حدیث کہاں سے آ گئی؟ آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں نے بتایا تھا کہ جہاں باب باندھتے ہیں وہاں بعض اوقات معلق قول یہ ایسی چیزیں لے آتے ہیں. امام بخاری کے اصل منتخب احادیث کہاں ہیں؟ یہ نیچے جو سند کے ساتھ آتی ہیں، یہ ہے اس کا اصل حصہ. یہ جو اوپر باتیں آتی ہیں جس میں معلقاً یعنی بغیر سند کے یہ صرف کسی ایک شخص کی روایت کے ساتھ بات کی جاتی ہے، تو بعض اوقات ساتھ ہی بتا دیتے ہیں، وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کی سند میں نظر ہے. نظر سے مراد یہ کہ یہ اس درجے کی سند نہیں ہے جس طرح نیچے کی احادیث میں ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی پن ہی نہیں ہے، ٹانک نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ کیا وہ نماز ہی نہ پڑھے یا نماز ہوگی نہیں؟ مراد یہ ہے کہ اس کو ٹانکنا افضل ہے، اور اگر کسی ایسی مجبوری میں پڑھنی پڑ رہی ہے تو نماز نہیں چھوڑے گا، نماز بہرحال پڑھ لے گا. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا یزید بن ابراہیم عن محمد عن ام عطیہ قالت امرنا ان نخرج الحیض
یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف میں اب اس کی ریڈنگ کروں گی. یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتهم ویعتزل الحید عن مصلاہن. قالت امرأة یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سیرین قال حدثتنا ام عطیہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا. باب اخذ الازار علی القفا فی الصلاۃ. باب باندھنا ازار یعنی تہہ بند کا علی القفا اپنی گدی پر، فی الصلاۃ نماز میں. وقال ابو حاتم عن سہل، ابو حاتم سہل سے روایت کرتے ہیں صلو کہ انہوں نے نماز پڑھی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عاقدی باندھے ہوئے، ازرہم اپنے تہبند، علی عواتقہم اپنے کندھوں پر، یعنی لمبا تہبند یا تہبند کا کچھ حصہ نیچے باندھ کے، جس طرح ساڑی پہنی جاتی ہے نا، تو اسی طرح گردن کے ساتھ لپیٹ لیا یا اس کو گردن کی طرف سے لا کے گرہ لگا لی، جس کی آگے تفسیر آئے گی. یعنی اس سے کیا اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں کم سے کم کپڑا کتنا ہو تو نماز ہو جاتی ہے. یہ اصل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر صرف ایک کپڑا ہو تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی مردوں کے لیے حکم آ رہا ہے، ابھی عورتوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے احکامات مختلف ہیں، وہ الگ چونکہ بتائے گئے ہیں اس لیے مختلف ہیں. اب یہ ہے کہ اگر عورت بھی مثال کے طور پر اگر صرف ساڑی پہنے ہوئے ہے اور وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے سارے جسم کو ریپ کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس طرح کے ڈریس میں بھی نماز ہو سکتی ہے. اصل شرط کیا ہے کہ وہ ساتر ہو لباس. اور اگر کسی کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اس نے تہبند باندھا ہے تو وہ اس طریقے سے باندھے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ جسم کے اوپر کے حصے پر بھی آ جائے، اور اس طرح اس کو لا کے تو نیچے کی طرف سے دوسرے کے ساتھ اسے گانٹ لگا دے، جیسے کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنکدر قال صلى جابر، نماز پڑھی حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی ازار تہبند میں، قد عقدہ من قبل قفاہ جس کو انہوں نے اپنی گدی پر باندھ لیا تھا، وثیابہ موضوعۃ علی المشجب، اور ان کے کپڑے ایک تپائی پر پاس رکھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایک کپڑے میں نماز پڑھی اس طرح کہ وہ نیچے بھی باندھا اور اس کو اوپر سے بھی بل دے کے نوٹ لگا دی. قال له قائل، ایک کہنے والے نے ان سے کہا حضرت جابر سے، تصلی فی ازار واحد، تم صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہو؟ فقال، تو انہوں نے کہا، انما صنعت ذالک، یہ کام میں نے اس لیے کیا، لیرانی احمق مثلک، تاکہ دیکھ لے مجھے تیرے جیسا احمق. وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ، اور کون تھا ہم میں سے جس کے پاس دو دو کپڑے ہوں علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ ہر شخص کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتے تھے. اب اس میں حکمت کیا ہے نا حدیث کو لانے کی یا بیان کرنے کی؟ مراد یہ ہے کہ دین سب کے لیے، صرف امیروں کے لیے، ڈھیروں کپڑوں والوں کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی ہے جن کے پاس ایک چیتڑا. اور آپ کو بنگلہ دیش کے حالات معلوم ہوں گے، وہاں مرد تو کیا عورتوں کے پاس بھی بعض اوقات ایسے کپڑے نہیں ہوتے کہ جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانک سکیں. تو ایسی صورت میں جب کہ منیمم لباس کسی کے پاس ہے تو اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ وہ اسی میں نماز پڑھے گا حت الوسع، اپنے آپ کو ڈھانپ کر. حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. حضرت جابر کو دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، نماز پڑھنا ایک کپڑے میں اسے لپیٹ کر. قال الزہری فی حدیثی، زہری اپنی حدیث میں کہتے ہیں الملتحف، ملتحف کون ہوتا ہے؟ یہ لحاف بھی اسی سے، کیونکہ وہ بھی لپیٹ لیا جاتا ہے نا جسم پر. الملتحف المتوشح، کہ ملتحف وہ ہے جو متوشح ہے، اور متوشح کون ہوتا ہے؟ یعنی توشیح کرنا، لپیٹنا اپنے آپ کو، دونوں ہم مانا ایک طرح سے. اور یہ کس طرح لپیٹنا، اب اس کا طریقہ بتایا گیا. وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ، کہ کپڑے کے دونوں کناروں کو الٹ کر مونڈھوں پر ڈالنا، یعنی کپڑے کو اس طرح باندھنا کہ اس کے جو دو کنارے ہیں وہ واپس مونڈوں پر بھی پلٹ آئیں اور یہاں سے پھر اس کو
گرہ لگا دی جائے. وهو الاجتمال على منکبیہ، اس کو اشتمال بھی کہتے ہیں. گویا التحاف، توشیح اور اشتمال سب کا ایک ہی معنی ہوا، یعنی کپڑے کا وہ کنارہ جو دائیں مونڈے پر ہو اس کو بائیں ہاتھ کی بغل سے، جو بائیں مونڈے پر ڈالا ہے اس کو دائیں ہاتھ کی بغل سے نکال کر دونوں کناروں کو ملا کر سینے پر باندھ لیا جائے. قال وقالت ام ہانی، ام ہانی کہتی ہیں التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لپیٹا، وخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ، اور دونوں کناروں کو دونوں مونڈوں پر الٹ دیا. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد قد خالف بین طرفیہ. حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں، یہ کون تھے آپ کے ربیب، کہ صلی فی ثوب واحد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں، قد خالف بین طرفیہ آپ نے اس کے دونوں کناروں کو الٹ کر ڈال لیا تھا، الٹا کر لپیٹ لیا تھا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد القى طرفيه على عاتقيه. عمر بن ابی سلمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے، اس کے دونوں کناروں کو آپ نے اپنے دونوں مونڈوں پر ڈال لیا تھا. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمہ اخبرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، کس طرح یا پڑھ رہے تھے، مشتملا بہ، اس پر مشتمل ہوتے ہوئے، یعنی ایک ہی کپڑے کو لپیٹتے ہوئے، فی بیت ام سلمہ، کس طرح لپیٹا تھا آپ نے، وادعا طرفیہ علی عاتقیہ، دونوں کنارے اس کے مونڈوں پر ڈال لیے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مونڈے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، یہ پتہ چلتا ہے. اور اگر بہت ہی شارٹ ہو تو اس کا پھر آگے پتہ چلے گا، لیکن اگر اتنا ہو کہ جس سے جسم لپیٹا جا سکے تو کندھوں کا ڈھانپنا ضروری نظر آ رہا ہے. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک بن انس عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول ذهبت، ام ہانی کہتی ہیں کہ میں گئی، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عام الفتح، فتح کے سال، یعنی جس سال مکہ فتح ہوا، فوجدتہ یغتسل، میں نے پایا آپ کو کہ آپ غسل فرما رہے تھے، وفاطمہ ابنتہ تسترہ، اور آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کو پردہ کیے ہوئے تھی، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کمرے میں کہ جہاں پر کوئی قدرتی آڑ ہو، نہ کوئی اٹکانے کی چیز ہوگی، لہٰذا وہ آپ پہ اوٹ کیے ہوئے تھی. قالت، کہنے لگی فسلمت علیہ، تو میں نے آپ پہ سلام کیا، یعنی اندر جیسے کوئی گھر میں آتا ہے تو سلام کرتا، انہوں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اس حالت میں جواب نہیں دینا چاہیے. فقال، آپ نے فرمایا من ھذہ، یہ کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں نے کہا میں ام ہانی ہوں، ابو طالب کی بیٹی. فقال مرحبا بام ہانی، تو آپ نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید ام ہانی. فلما فرغ، بس اتنا ویلکم کر کے، السلام علیکم کچھ نہیں کہا، بس اتنا کر کے جب فارغ ہوئے من غسل ہی، اپنے غسل سے، کاما، تو آپ کھڑے ہوئے، فصلى، نماز پڑھی، 8 رکعات، 8 رکعتیں، ملتحفا فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے. فلما انصرف، پھر جب سلام پھیرا، یعنی اپنی نماز ختم کر چکے، قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زعم ابن امی، میری ماں کے بیٹے نے سمجھ رکھا ہے یا خیال کیا ہے یا کہتا ہے، یہ کون ہے؟ حضرت علی ہیں، ان کے سگے بھائی تھے. یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ میری ماں کے بیٹے نے، یعنی میرے بھائی نے کہا ہے کہ انہ قاتل رجلا، کہ وہ ایک شخص کو قتل کر دیں گے، قد اجرتہ، جس کو میں نے پناہ دی، یعنی ایک شخص کو میں نے پناہ دی ہے اور حضرت علی اس کو قتل کرنے کے درپے ہیں. فلان ابن حبیرہ تھا، وہ جو حبیرہ کے بیٹے ہیں، یعنی حبیرہ کے بیٹے کو ماریں گے حضرت علی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی، ہم نے پناہ دی اس کو جسے تو نے پناہ دے دی، یعنی جو تیرے پناہ میں آ گیا وہ ہماری پناہ میں بھی آ گیا. قالت ام ہانی، ام ہانی کہتی ہیں وذاک دحن،
اور یہ نماز چاشت کی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 8 رکعتیں پڑھی. اس حدیث سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، دوسرا یہ کہ اگر کوئی سلام کرے نہاتے وقت تو جواب نہیں دینا لیکن ویلکم کے الفاظ کہہ سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ چاشت کی نماز جو ہے وہ 8 رکعتیں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے حضرت ام ہانی کو بڑا مرتبہ دیا اور جن کو انہوں نے پناہ دی ان کو انہوں نے بھی دی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی بات کو اہمیت، یہ نہیں کہا کہ تو عورت ہے، تو جس کو پناہ دے گی اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ عورتوں کی بڑی آزادی کا زمانہ ہے اور عورتیں بڑی گھٹن محسوس کرتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں تو کوئی مقام نہیں دیا. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور باقیوں کو معاف کیا، کچھ لوگوں کو آپ نے سزا دینی تھی اور آپ نے حضرت علی کو کہا کہ بھیجو ہوگا فلاں فلاں کو پکڑ لو. وہ شخص حضرت ام ہانی کے پاس چلا گیا، انہوں نے ان کو پناہ دے دی تو آپ نے اس پناہ کو قبول کر لیا. ایک عورت تھی نا. اب اگر کوئی ایک آپ میں سے ایسا کرے کہ ہر روز جو عورتوں کے متعلق بات ہوتی ہے اس کو الگ جمع کرتا جائے ذرا، اور پھر آپ دیکھیں کہ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے، کیونکہ اتنی تحقیق الگ طور پہ کرنا یا ان نقطوں کو وہاں سے اٹھانا مشکل ہوتا ہے خود سے پڑھ کے بعض اوقات. یعنی بہت سے لوگ اس حدیث کو پڑھیں گے لیکن کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اس میں حضرت ام ہانی یا ایک عورت کے مقام کی کیا بات ہوئی. وہ کس کے تحت پڑھ لیں گے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، صرف اسی پہ ہی زور ہوگا. جبکہ ایک سمندر ہے اور اس میں سے ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق موتی چنتا ہے، اور چونکہ ہم خواتین ہیں اس لیے ہم اسی قسم کی باتوں کو چن کے خوش ہو جاتے ہیں، خواہ اس انگریزی کیوں نہ ہو. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی ثوب واحد، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ یعنی ایسی بات کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں، دین ایسی مشقت میں نہیں ڈالے گا تم کو، دین ہر ایک کے لیے ہے. ہر ایک کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے، لہٰذا جس کے پاس ایک بھی ہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی.